دین الہی میں ہم نے دنیا میں انسان کی بنیاد یہ چیپٹر پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں وہ مشتمل ہے لطائف کے بارے میں مکمل معلومات کے ساتھ۔ یہاں پر لطائف کی پوری معلومات سرکار نے فراہم فرمائی۔ تو لطیفہ قلب، گوشت کے لوتھڑے کو اردو میں دل بولتے ہیں۔ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو اردو میں دل بولتے ہیں اور عربی میں فؤاد کہتے ہیں۔ اور اس مخلوق کو جو دل کے ساتھ ہے اس مخلوق کو قلب بولتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو فؤاد کہتے ہیں۔ قلب جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک فرشتوں جیسی مخلوق ہے، اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب لطیفہ قلب کی نبوت اور علم آدم صفی اللہ کو ملا۔ حدیث شریف میں ہے کہ دل اور قلب میں فرق ہے۔ اس دنیا کو جہاں ہم رہ رہے ہیں ناسوت بولتے ہیں، جو پورا کا پورا جو کائنات کا نظام ہے، جس میں سورج ہے، چاند ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، جتنے بھی سیارے ہیں، یہ سارا کا سارا عالم ناسوت ہے۔ اور یہ جو نیلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ دراصل ایک اسموک ہے، لطیفہ نفس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ نیلا رنگ۔ اگر ہم عالم ملکوت میں چلے جائیں تو وہاں کا جو آسمان ہے وہ زرد ہے، وہ پیلا ہے، اور اگر عالم جبروت میں چلے جائیں تو وہاں کا جو آسمان ہے وہ سرخ ہے، آپ کو سرخ نظر آئے گا۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ چاند اور سورج کے نکلنے اور غروب ہونے میں نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں یہی ہیں، جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے ایک وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی وجہ سے پورا کا پورا آسمان نیلا نظر آتا ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سورج جب غروب ہونے والا ہوتا ہے، اسٹارٹ کرتا ہے، جب ڈسینڈ کرتا ہے تو اس وقت آسمان جو ہے وہ زرد بھی نظر آتا ہے، اور پھر جب بالکل ہی ڈوبنے والا ہوتا ہے تو پھر سرخ بھی نظر آتا ہے آسمان، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی یہ زرد بھی آسمان ہے کوئی اور کوئی سرخ آسمان بھی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب شمس کا جو منظر ہے وہ بہت لوگوں کو رومانٹک لگتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے دیوانے ہوتے ہیں۔ کھلی فضا میں اور کھلے مقام پر جا کے پہاڑیوں پر بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ یعنی سن سیٹ کو ہوتا ہوا دیکھیں، اس میں ان کو کوئی مزہ آتا ہے، رنگوں کا امتزاج، نیلا آسمان، پھر اس کے اوپر زرد رنگ کا چھا جانا، اور اس کے بعد پھر سرخ رنگ کا چھا جانا۔ تو یہ سارے کے سارے جو سیارے ہیں یہ سارے کے سارے عالم ناسوت میں۔ بنیادی طور پر عالم ناسوت انسانوں کے لیے نہیں تھا۔ آدم صفی اللہ کو تو یاد ہے نا آپ کو، جنت میں بنایا گیا تھا، وہیں پر اپنی بیگم کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ پھر کوئی وجہ ہو گئی، جو وجہ ہے آپ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر اس دنیا میں بھیج دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ انسانوں کی آمد یہاں شروع ہو گئی، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا کے جنت میں رکھا تھا، اس کے بعد اللہ نے بہت ساری ارواح بنائی، لاتعداد ارواح بنائی، اور پھر ان کو کہا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شاہدنا، سب نے کہا کہ ہاں بالکل ہم جو ہے اس بات کی شہادت دیتے۔ اب یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لذات، مصنوعی لذات دکھائے، کہا کہ جس کو پسند ہے وہ یہ لے لے،
بہت ساری روحیں دنیا کے لذات کی طرف لپکیں، فرشتوں کو حکم ہوا کہ یہ ان کے مقدر میں لکھ دیا جائے، تو دنیا ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلے نظارے سے بہتر تھا، اطاعت اور بندگی والا تھا۔ بہت ساری روحیں اس طرف لپکیں، وہ ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ اب مقدر میں یہ لکھا گیا جب انہوں نے جنت کے لذات پسند کیے۔ اب ظاہر ہے جنت ایک تو نہیں ہے، جنت کے لذات، جنت تو 7 قسم کی ہے، جنت تو ہاں، تو اب اس کے لذات بھی مختلف ہوں گے کہ بھئی یہ لذت جو ہے دارالخلد میں ہے، یہ لذت دارالسلام میں ہے، یہ لذت دارالقرار میں ہے، اور یہ لذت جو ہے دارالعدن میں ہے، اور یہ لذت جو ہے دارالماوا میں ہے، یہ لذت جو ہے دارالنعیم میں ہے۔ تو اب جب ان کو دکھایا گیا، جنت کے لذات دکھائے گئے، صحیح ہے نا، تو پھر جس نے جس جنت کے لذات کو پسند کیا وہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی گھڑی خریدنے کے لیے جائیں، کوئی ریفریجریٹر خریدنے کے لیے جائیں، کوئی کار خریدنے کے لیے جائیں، تو وہاں پر آپ کو مختلف جو ہے وہ ماڈلز کی، مختلف قیمتوں کی بنیادی جو سہولتیں ہوتی ہیں گاڑی میں، اس سے لے کر لگزوریس قسم کی کار مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے۔ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے بہترین سے بہترین چیز خریدے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنی جیب دیکھتے ہیں کہ بھائی میری جیب میں کتنا پیسہ ہے، کتنا مال ہے، اس کے مطابق پھر آپ ریفریجریٹر بھی اسی طرح خریدیں گے جتنا آپ کی جیب میں مال ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہوگی، ظاہر ہے ہر چیز کے مختلف ماڈلز ہیں، درجہ بندی ہے، اور جو جتنی زیادہ پائیدار ہے، جتنی زیادہ مزہ دینے والی چیز ہے، اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو ان لوگوں نے جب جنت کے لذات کو پسند کیا ہوگا تو یقیناً یہ بھی وہاں پر ہوگا کہ بھئی یہ لذت لینی ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ہوگا، وہ لذت لینی ہے تو یہ کرنا ہوگا، یہ لذت لینی ہے تو یہ کرنا ہوگا۔ اچھا، اب اگر فرض کیا آپ نے دارالخلد جو سب سے ادنیٰ ترین جنت ہے، اگر آپ نے اس کی لذت کو پسند کیا ہے تو اس کے جو لوازمات ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے دنیا میں آ کے۔ جو جنت لکھی مقدر میں، تو اس کے ساتھ اس کے لوازمات بھی لکھے تھے، صرف مقدر میں جنت نہیں تھی کہ جنت ملے گی اگر یہ کیا تو۔ اچھا، اب دارالخلد میں جس نے جانا ہے اور اس نے دارالخلد کی لذات کو پسند کیا ہے، تو دارالخلد میں جانے کے لیے جو معاوضہ ہے، جو چیز اس کو کرنی ہے، وہی علم، وہی تعلیم زمین پہ آ کے اس کو سمجھ میں آئے گی۔ تیرے مقدر میں اگر دارالخلد لکھی ہوئی ہے تو زمین پہ آئے گا، مذہبوں کو ڈھونڈے گا، صحیح ہے نا؟ ہاں، اور اس کے اندر تجھے وہ تعلیم جس سے تیرا قلب روشن اور منور ہو جائے، بس اتنی سی تعلیم کہ دل منور اور روشن ہو جائے، بس اتنی ہی تعلیم تجھے سمجھ میں آئے گی۔ اور آگے کی تعلیم آگے کی جنت کے لیے ہے، وہ ان کو سمجھ میں آئے گی جنہوں نے وہاں کی لذت کو پسند کیا تھا، وہ ان کو سمجھ میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہ ہم تو طریقت سکھاتے ہیں، اور طریقت سکھانے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ایسی بات لوگوں کو بتائیں جو سب پر فٹ بیٹھے۔ اگر لوگوں کا ہم سے انفرادی طور پر تعلق ہو تو پھر ہم ان کو انفرادی طور پر کہیں کہ دیکھ بھائی تیرے لیے یہ ہے، یہ نہیں ہے، تیرے لیے یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اب اگر یہ عام عوامی سطح پر کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ چیز پکڑ لو اور یہ چیز چھوڑ دو، تو وہ سب پر فٹ نہیں بیٹھتی۔ لہٰذا عوامی سطح پر وہی بات، وہی تعلیم دی جائے گی جو سب کے لیے موزوں ہوگی۔
پھر ان کا جب ہم سے انفرادی پرسنل ان کی اٹیچمنٹ ہوگی، تھوڑے آگے آئیں گے وہ، تو پھر ہم ان کو جو ہے ٹیلر میڈ ایک روڈ میپ بنا کے دیں گے کہ بھئی تیرے لیے یہ ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہٹا دے، تیرے مقدر میں ہی نہیں ہے تو ان کے لیے تو تقدو کیوں کر رہا ہے؟ فرض کیا کہ اگر کسی بندے کے مقدر میں صرف ذکر قلب ہے اور وہ لگا ہوا ہے پیچھے، میرا دوسرا لطیفہ بھی جاری کرو، تیسرا بھی جاری کرو، چوتھا بھی جاری کرو، پانچواں بھی جاری کرو، تو وہ ہوگا ہی نہیں۔ جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے فیض اور علم اور عرفان، اتنا ہی تجھے فائدہ دے گا۔ اس سے زیادہ کہ اگر تو ہرس کرے گا بھی تو تو ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دی ہیں ہر انسان کی کہ یہ یہاں تک جائے گا، یہ یہاں تک جائے گا، یہ یہاں تک جائے گا۔ جو اللہ نے تیرے لیے حد بنا دی ہے اس سے تو تجاوز نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات۔ تو اس دنیا کو ناسوت بولتے ہیں، اس کے علاوہ اور جہان بھی ہیں، یعنی ملکوت، عنکبوت، جبروت، لاہوت، وحدت اور احدیت۔ یہ جو باتیں ہم سرکار گوھر شاہی کی کتاب مقدس سے پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں، یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں، طلسماتی اور فکٹیشیس باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ جیسے اب سرکار نے یہاں ملکوت کا ذکر فرمایا تو سرکار گوھر شاہی ہمیں ملکوت لے کر بھی گئے، صرف ہم کتاب میں نہیں پڑھ رہے، ہم نے ملکوت دیکھا بھی ہے۔ یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہم تعلیم کتاب کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں وہ علم الیقین ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم الیقین ہے۔ اگر میں اپنے مشاہدات بیان کر دوں گا تو پھر وہ علم الیقین سے آپ کا یقین تھوڑا آگے بڑھ جائے گا، آپ کو جو ہے یوں محسوس ہونے لگے گا کہ نہیں، یہ باتیں ساری جو ہیں حقیقت ہیں، ہم ابھی تک نہیں پہنچے ہیں لیکن یہ جو بتا رہا ہے یہ دیکھ کے آیا ہے، یہ جو بتا رہا ہے یہ دیکھ کے آیا ہے۔ تو ملکوت بھی سرکار نے دکھایا، ایسے ہی نہیں دکھایا کہ چلو بھائی چلے جاؤ ایک آدھ منٹ کے لیے، ہو گیا، بار بار دکھایا۔ اس کے بعد عنکبوت، اس کے بعد عنکبوت۔ اچھا، اب یہ ذکر جاری کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو عنکبوت کا عالم ہے، اس عالم میں اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے، اور اپنے تخت و تاج کے ساتھ وہاں پر براجمان ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا، بہت پہلے کی بات ہے، کم و بیش 27-28 سال پہلے کی بات، کہ مانچسٹر سرکار تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک شخص نے ذکر لیا۔ ہمارا ایک پرانا ساتھی تھا ظفر حسین، اس کے جو والد صاحب تھے حاجی مطلوب حسین، انہوں نے آ کے ذکر لیا، اور کئی دفعہ انہوں نے آ کے پھر بعد میں شکوہ کیا کہ ان کا ذکر ابھی چلا نہیں۔ تو سرکار نے مجھے مشاہدہ کرانے کے لیے باطنی طور پر عالم عنکبوت بھیجا، عالم عنکبوت بھیجا، پہنچ گیا۔ سرکار کے لیے تو کوئی بات مسئلہ اور مصیبت ہے ہی نہیں، سرکار نے تو صرف زبان ہلانی ہے کہ جاؤ تو چلے گئے۔ وہ تو بارگاہ ہی ایسی ہے۔ تو اب میں کھڑا ہوں عالم عنکبوت میں، اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، لمبی ایک لائن قطار لگی ہوئی، اور وہ قطار جو ہے وہ جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے تھرون کی طرف، جہاں اس کا تخت ہے، وہ تخت کے اوپر بادشاہ بن کے بیٹھا ہے۔ اب قطار میں لگے ہوئے ہیں، جب میری باری آئی، میں سامنے پیش ہوا تو مجھے کہا کہ تم کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے والد صاحب کا ذکر نہیں چلا ہے،
تو ان کے ذکر کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو جواب آیا، اچھا جاؤ، چل جائے گا، اچھا جاؤ، چل جائے گا۔ اور میری آنکھ کھل گئی، میں غنودگی سے باہر آ گیا، اور جب میں غنودگی سے باہر آیا تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی، اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو فون آ رہا ہے یہ حاجی مطلوب حسین کا ہے، اٹھانے سے پہلے پتہ چل گیا۔ لہٰذا میں نے فون اٹھایا اور کہا کہ آپ فکر نہ کرو، آپ کا ذکر چل گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابھی مجھے جھٹکا لگا ہے، میں نے یہی بتانے کے لیے فون کیا، ابھی مجھے جھٹکا لگا ہے۔ تو یہ عنکبوت وہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ بیٹھ کے حکم صادر کرتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا شب برات، یہ شب برات کے فیصلے بھی عالم عنکبوت میں بیٹھ کے ہی اللہ کرتا ہے۔ عام آدمی شب برات کے روز کیا کرے گا؟ مسجد چلا جائے گا، شب بیداری کرے گا، یا گھر پہ بیٹھ کے شب بیداری کرے گا۔ اور جن کا تعلق سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی سے ہو جاتا ہے، ان کی شب برات اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ جہاں عالم عنکبوت میں اللہ فیصلے فرما رہا ہے، ان کے اندر کی کوئی چیز نکل کے وہ عالم عنکبوت میں اس کے سامنے پہنچ جاتی ہے نا، ان کے سامنے پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوتے ہیں ان سب کی حاضری عالم عنکبوت میں اللہ کے سامنے ہو جاتی ہے، اور کچھ کہے بغیر ہی کرم اور فضل سمیٹ لیتے ہیں، کچھ کہے بغیر ہی۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اور بھی جہان ہیں، جیسے کہ ملکوت ہے، عنکبوت ہے، جبروت ہے، لاہوت ہے، وحدت ہے، احدیت ہے۔ اب فرمایا کہ یہ جو مقامات ابھی بتائے ہیں، ناسوت میں گولا پھٹنے سے پہلے تھے۔ اب یہ جو ناسوت میں گولا پھٹا ہے، یہ گولا پھٹنا کیا ہے؟ اس کو انگریز کہتے ہیں بگ بینگ۔ کیا کہتے ہیں؟ بگ بینگ، یعنی زوردار دھماکہ۔ اور وہ گولا پھٹنا وہ کیا ہے؟ ناسوت میں آگ کا ایک گولا تھا اور کچھ نہیں تھا، تو وہ گولا کیا ہے؟ سورج۔ کیا ہے وہ؟ ہاں، وہ دہک رہا تھا، آگ کا گولا، بال آف فائر، کہ گولا پھٹا تو کیا ہوا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ناسوت ہے، ٹھیک ہے، یہ ناسوت ہے، اور یہاں پر یہ جو ہے آگ کا گولا ہے۔ آگ کا گولا، اب یہ فائری ہے، اس میں سے آگ نکل رہی ہے، آگ کا گولا ہے نا یہ۔ عالم ناسوت میں صرف ایک آگ کا اور کچھ نہیں تھا، کوئی سیارہ، کوئی پلانٹ، نہ چاند تھا، نہ مریخ تھا، نہ زمین تھی، نہ عطارد تھا، نہ مشتری تھا، کچھ نہیں تھا، صرف تنے تنہا آگ کا ایک گولا تھا۔ اب اللہ نے اس کو حکم دیا ٹھنڈا ہو جا، اللہ نے حکم دیا ٹھنڈا ہو جا، تو یہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب یہ ٹھنڈا ہوا تو راکھ بن گئی۔ اب وہ راکھ بنی ہے اور وہ پھر اس سے الگ ہوئی، جدا ہوئی ہے، اور اس سے مختلف پتھر کے ٹکڑے بڑے بڑے وہ ادھر ادھر فضا میں بکھر گئے، اور وہ ایک سیارے کی صورت اختیار کر گئے۔ جس طرح اب یہ زمین ہے، جس طرح چاند ہے، تو یہ کیا ہوا؟ جیسے پہلے اکھنڈ بھارت تھا، یونائٹڈ انڈیا، اس میں پھر ڈویژنز ہو گئے، بنگلہ دیش بھی بن گیا، پاکستان بھی بن گیا اس سے، ٹھیک ہے نا،
نیپال بھی اسی سے آ گیا، بھوٹان بھی اسی سے آ گیا، الگ الگ ہو گئے۔ اسی طرح جب یہ آگ کا گولا ٹھنڈا ہوا تو یہ راکھ بن گئی، اور پھر یہ اس کے جو یعنی سیگمنٹس تھے وہ الگ الگ ہو گئے۔ پھر اس سے مریخ بھی نکل گیا، بن گیا ایک، زمین ہماری نکلی، چاند بھی نکلا، سب چیزیں اس سے نکلی، اور بہت سے ایسے بھی پلانٹس ہو گئے جہاں پر صرف گیسز ہی گیسز ہیں، جیسے جوپیٹر ہے، وہاں گیسز ہی گیسز ہیں۔ تو یہ آگ کا گولا پہلے بڑا تھا۔ جتنے بھی سیارے دنیا میں اس وقت موجود ہیں وہ سب اسی کے ٹکڑے ہیں، جتنے بھی سیارے موجود ہیں وہ سب اسی کے ٹکڑے ہیں۔ تو اسی عمل کو اب دیکھیں نا کہ یہ اس کو حکم ہوا کہ ٹھنڈا ہو جا۔ اب جب یہ ٹھنڈا ہوا ہے تو اس کے اطراف میں جو علاقہ ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے اور وہ جدا ہو گیا، یہ ساری چیزیں الگ ہو گئیں اور اس کا کور بیچ میں جو ہے وہ رہ گیا۔ جب اس کا یہ کور رہ گیا تو اس کو کہہ دیا یہ سورج ہے۔ باقی اطراف میں چیزیں نکل کے اچھٹ کے مختلف سیارے، پلانٹس بن گئے، ستارے بن گئے، سیارے بن گئے۔ اب یہ جو ستارے ہیں یہ بھی یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے ہیں، یہ پتھر کے ٹکڑے ہیں یہ۔ اور یہ جو ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ان کو لائیو نہیں دیکھ رہے۔ جو آج آپ منظر ستاروں کا دیکھیں گے وہ 5000 سال پرانا ہوگا۔ اب پھر یہ ہمارے جو سائنسدان وغیرہ ہیں یہ پھر بات کرتے ہیں بلیک ہول کی، کالا سوراخ۔ اب وہ بلیک ہول کیا ہے؟ وہاں پر مختلف گیسز ہیں، کوئی سیارہ ایسا ہے مختلف اس میں گیسز وغیرہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے۔ پوچھئے کیوں ہے؟ بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو ہے پتھر، جیسے کہ اس بلڈنگ کے سائز کا پتھر، کسی کمرے کے سائز کا پتھر، جب یہ بگ بینگ ہوا تھا تو لاتعداد اربوں کھربوں ٹکڑے چھوٹے چھوٹے وہ ہو گئے، وہ لاتعداد جو ٹکڑے تھے وہ ہو گئے۔ اب اگر بلیک ہول نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ جیسے کچرا وچرا ہو جاتا ہے نا تو ہم ویکیوم کلینر لے کے، کیونکہ اس کے اندر سکشن کی پاور ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ جو ہے سک کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ایک ویکیوم کلینر رکھا ہوا ہے تاکہ جو چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے پتھر کے فضا میں، اسپیس میں ایسے ہی آوارہ گردی کر رہے ہیں تو وہ آ کے زمین پر نہ گر جائیں، تو بلیک ہول میں وہ جاتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی آپ؟ پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ کوئی پتھر پھینکیں ادھر تو اس کی اجازت کے ساتھ پھر وہ پتھر ادھر آتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا، ورنہ وہ جو بلیک ہول ہے وہ کھینچتا رہتا ہے، سک کرتا رہتا ہے، سک کر کے پیچھے ڈالتا رہتا ہے۔ جس طرح آپ ایک تجربہ کریں، ہلکی سی کوئی پلاسٹک کی بنی ہوئی بال لے لیں اور آپ ویکیوم کلینر اٹھا لیں، ویکیوم کلینر اٹھا لیں، چلا دیں اس کو، بال کو یہاں رکھیں تو بال جو ہے ویکیوم کلینر کے اوپر ہی منڈلاتی رہے گی، نیچے نہیں گرے گی کیونکہ اس کو پش کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ جو بلیک ہول ہے وہ چیزوں کو سک کر کے پریشر ڈال کے اس نے ان تمام پتھروں کو پیچھے روکا ہوا ہے، ان تمام پتھروں کو روکا ہوا ہے۔ کچھ قومیں پہلے ایسی آئی تھی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یعنی پتھروں کی بارش کی، وہ پتھروں کی بارش کدھر سے ہوئی؟ بادلوں سے تو صرف پانی برستا ہے نا، تو پتھروں کی بارش کدھر سے ہو گئی؟ پتھروں کی بارش ہوئی جو بلیک ہول ہے نا اسی نے کیا نا، تھوڑا سا پریشر ہٹایا، سارے پتھر نیچے۔
ابھی آج کل میں بھی ایک گھر کے سائز کا ایک پتھر جو ہے وہ ہماری زمین کے بالکل پاس سے گزرا ہے، اور یہ گزرتے رہتے ہیں یکے بعد دیگرے۔ اب یہ جو میٹرائٹ ہوتے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ تو گرتے رہتے ہیں، ان سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کومیٹ، وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اسی کتاب میں سرکار نے آج سے کوئی 20 سال 21 سال پہلے یہ فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی تباہی کے لیے اللہ نے چھوٹے چھوٹے کومیٹس بھیجے ہیں، مکمل تباہی کے لیے ایک بڑے کومیٹ کو اللہ نے حکم دے دیا ہے، جس کا زمین پر آ کر کے گرنا 20-25 سال تک متوقع ہے، ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر وہ آ کر گر گیا تو یہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اب یہ سرکار گوھر شاہی کے جو الفاظ ہیں نا، متوقع ہے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، توقعات ہیں کہ وہاں سے آ گیا ہے تو گرے گا، آ گیا ہے وہاں سے تو گرے گا۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ منع کر دے نہ گرو، اللہ کی مرضی ہے، حالات اور واقعات کے ساتھ اس کا جو منصوبہ اور تدبیر ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ مقام ناسوت میں گولا پھٹنے سے پہلے تھے۔ تو گولا پھٹنا کیا ہے، بگ بینگ کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو مقامات تھے، ملکوت، عنکبوت، جبروت، لاہوت، وحدت، احدیت، سرکار نے فرمایا کہ یہ مقامات یہ جو گولا ہے اس کے پھٹنے سے پہلے یہ مقامات آلریڈی موجود تھے، اور ان کی مخلوقیں بھی پہلے سے موجود تھیں، مخلوقیں بھی وہاں رہتی تھیں، یہ تو آخر میں یہاں پھوڑا ہے انہوں نے یہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی ارواح کے ساتھ بنے، لیکن ملائکہ اور لطائف پہلے ہی سے ان مقامات پر موجود تھے، روحیں نہیں بنی تھیں، نہ فرشتے تھے، ملائکہ تھے اور لطائف تھے، وہ پہلے سے موجود تھے۔ بعد میں عالم ناسوت میں بھی کئی سیاروں پر دنیا آباد ہوئی۔ اچھا، اب مختلف سیارے آ گئے، کیوں جی؟ اس سے جدا ہو کر اس کے جو یعنی سیگمنٹس تھے، تو اب کوئی جو ہے وہ مریخ بن گیا، یہ مریخ ہو گیا، کوئی جو ہے وہ چاند ہو گیا، کوئی جو ہے وہ عطارد ہو گیا، کوئی مشتری ہو گیا، کوئی جو ہے وہ زحل ہو گیا، کوئی جو ہے وہ زہرہ ہو گیا، تو بہت سارے ہو گئے۔ تو اب ان میں سے 7 سیاروں پر اللہ نے انسان کو آباد کیا۔ آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں مذاق مذاق میں بولتے ہیں، جب کوئی ایسا آدمی کسی چیز کو بڑا ہی لائٹ لے رہا ہو، جیسے فرض کیا کہ رولو کوسٹر پر جانا ہے، اور آدمی کہے کہ ہاں میں نے بڑا رولو کوسٹر پر گیا ہوں، جاتا ہوں، اور جب وہ رولو کوسٹر پر جا کر کے بیٹھے اور پھر اس کو پتا چلے کہ یار یہ تو بڑا خطرناک ہے، اسے تو الٹیاں شروع ہو گئیں، پورا جو ہے بھیجا ہل گیا، اور جب وہ واپس آئے اور آپ اس سے پوچھیں بھئی کیسا تجربہ تھا رولو کوسٹر پر جانے کا، تو وہ یہ کہے کہ 14 طبق روشن ہو گئے، 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو یہ جو 14 طبق کا جو تصور ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ 14 طبق روشن ہو گئے، یہ جو ہم بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں، بھئی 14 طبق روشن ہو گئے میرے تو، یعنی کوئی ایسا بھاری ایکسپیرینس ہوا اوور ویلمنگ کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ 14 طبق میرے روشن ہو گئے۔ تو یہ جو 14 طبقات ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو یہ 7 سیاروں پر جو اللہ نے انسان کو آباد کیا ہے، تو ایک سیارے کی ایک زمین ہو گئی اور ایک آسمان ہو گیا، تو 2 طبق ہو گئے ایک سیارے کے، ایک گراؤنڈ ہو گیا اور ایک اسکائی ہو گیا، ایک سیارے کے 2 طبق ہو گئے، تو 7 سیاروں کے 14 طبق ہو گئے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے 7 سیاروں پر آباد کار کیا، سورج بھی اسی میں شامل ہے،
اچھا، مٹی کے انسان، اب یہاں پر ذرا آپ نے غور سے سننا ہے، مٹی کے انسان جو ہے وہ صرف زمین پر بھیجے جاتے ہیں، مٹی کے انسان صرف زمین پر بھیجے جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی اور بھی انسان ہیں جو مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ جو سب سے زیادہ گڑبڑ کی ہے دنیا میں آ کے انسانوں نے، وہ مٹی کے بنے ہوئے انسانوں نے کی ہے۔ باقی اور بھی جو ہے انسانیت کی جو ہے جہتیں ہیں، جیسے سورج پر بھی انسان آباد ہے، لیکن وہ انسان مٹی کا نہیں ہے، وہ اس کا جو جسم ہے وہ آتشی ہے، وہ آگ کا بنا ہوا ہے، لیکن وہ انسان ہے۔ انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا آدم صفی اللہ کا پتلا بنایا جا رہا ہے جنت میں، تو وہ سمجھ گئے کہ اس کو زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ مٹی کے انسان وہیں بھیجے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے سمجھ گئے تھے کہ او ہو، یہ مٹی کا انسان پھر دوبارہ بنایا جا رہا ہے، پہلے اس نے بڑا جو ہے وہاں پر فتنہ فساد برپا کیا تھا، اب پھر اس کو بنایا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے صرف مٹی کے نہیں ہوتے، اور بھی مختلف مٹیریل کے انسانوں کو بنایا گیا ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں۔ بھئی آپ کو تو یہاں عالم ناسوت دنیا میں اپنی زمین پر جو ممالک ہیں وہ ویزا نہیں دیتے ہیں، تو آپ یہاں سے باہر کہاں جائیں گے؟ عالم ناسوت کی سیر نہیں کر سکتے۔ اگر کل آپ کے سامنے کوئی ایسا فلائنگ سوسر آ جائے، جیسے وہ یو ایف او مشہور ہے نا، ان آئیڈینٹیفائڈ فارن آبجیکٹ، یو ایف اوز، فلائنگ سوسر وغیرہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ پورا عالم ناسوت اس کے اندر گھوم سکتے ہو تم، ایسا کوئی ہے نہیں، ایسی کوئی سواری، ایسا کوئی جہاز، ایسی کوئی یعنی اڑن تشتری، اردو میں فلائنگ سوسر کو اڑن تشتری بولتے ہیں، ایسی کوئی اڑن تشتری ہے نہیں کہ جو آپ کو زمین سے اٹھائے چاند پہ لے جائے، چاند سے اٹھائے مریخ پہ پٹخ دے، مریخ سے اٹھائے آپ کو جوپیٹر پہ لے جائے، جوپیٹر سے اٹھائے آپ کو سیچرن پہ لے جائے، سیچرن سے آپ کو اٹھائے وینس پہ لے جائے، وینس سے آپ کو اٹھائے اور کہیں اور لے جائے، ایسا کوئی ہے نہیں، نہ کبھی کوئی بنا سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک لطیفہ نفس آپ کے جسم میں ایسا رکھا ہے کہ اگر تو نے اس کو پاک صاف کر لیا، اگر تو نے اس کو پاک صاف کر لیا، تزکیہ نفس ہو گیا، وہ پاک ہو کے تیری صورت شکل میں آ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آنکھ بند کرنا کہ دیکھیں چاند پر کیا ہو رہا ہے، تو یہ تیرا سیارہ لطیفہ نفس ادھر سے نکلا چاند پہ پہنچ گیا، پھر تو نے وہیں سے سوچا کہ چلو ذرا مریخ چلتے ہیں، تو یہ مریخ پہنچ گیا۔ کیوں جی؟ اور جسم کو سانس لینے کی ضرورت ہے نا، ان روحوں کو تو سانس لینے کی ضرورت نہیں، ان کو تو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو نے سوچا دیکھیں مریخ پر کیا ہو رہا ہے، یہ مریخ پہ پہنچ گیا، اس کو کون روکے گا؟ یہ چلے گا، کوئی پیچھے آئے گا تو بیچ میں سے نکل جائے گا، لطیفہ نفس کسی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر تو نے سوچا کہ دیکھیں مشتری پر کیا ہو رہا ہے، تو مشتری پہ پہنچ گیا۔ تو نے سوچا دیکھیں بلیک ہول کیا ہے، یہ گیا اور یہ وہاں پہنچ گیا، اس کو تو وہ سک کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ اس کی تار تیرے جسم سے جڑی ہوئی ہے نور کے ذریعے، اس لیے یہ جیسے پتنگ ہوتی ہے نا، پتنگ اڑتی رہتی ہے، میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال، ہے نا پتنگ، اسی طرح یہ تیرے جسم سے لطیفہ نفس جو ہے نور کی تار سے جڑا ہوا ہے، ادھر گیا ادھر گیا، لیکن واپس لوٹا تو میرے پاس آیا، پھر واپس ادھر ہی پہنچ گیا۔ ساری سائنس ایک طرف رہ جائے اور روحانیت کا ایک قدم جو ہے وہ اس پر بھاری۔
آپ نے یہ باتیں شاید سنی بھی نہیں ہیں جو آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میرا خیال ہے کہ کوئی 15-20 سال پرانی بات ہوگی، 15 سال پرانی شاید بات ہو، یہاں لندن کی کا ہی واقعہ ہے۔ ہم اپنے گھر کے ریئر گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو وہاں مریخ پر انہوں نے جو ہے سرکار کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ جو ہے اپنے بندے کو یہاں پر ایک پروگرام کرنے کے لیے بھیج دیں۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ تو اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ بھئی اجازت تو مل گئی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے جانا کیسے ہے وہاں پر۔ تو وہ پوری کی پوری جو ہے، جو مریخ کا جو بادشاہ ہے، جو اپنے سفر کے لیے استعمال کرتا ہے مریخ کا، وہاں پر بادشاہت کا نظام ہے۔ یعنی کیسا بادشاہ؟ جیسے ابھی ہماری دنیا ہے، اس میں یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ یو اے ای ہے، یہ سری لنکا، یہ کینیڈا، یہ امریکہ، یہ آسٹریلیا، ان کے اپنے اپنے پریزیڈنٹس ہیں اور پرائم منسٹرز ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جس طرح یہاں پر یو این ہے، اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ انٹر گلیکٹیکل سوورین ایک کنگڈم قائم ہے۔ تو اس کا جو یعنی چیئرمین ہے، وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ادھر ادھر کے جو پلانٹس ہیں ان کی حفاظت اور ان کی ریپیئر کی ذمہ داری مریخ نے لی ہوئی ہے۔ تو اس لیے وہ اس میں بیٹھ کے گھومتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر آتا۔ تو وہ جو طیارہ تھا وہ انہوں نے کہا کہ چلو بھائی جاؤ اب تو اجازت مل گئی، تو وہ مجھے لینے کے لیے آئے کیونکہ ان کو تو باطنی علم کا پتہ ہے نہیں تھا نا، کہ بھئی اگر زمین سے کسی مقرر کو بلوانا ہے تو وہ مقرر جو ہے وہ جسم سمیت نہیں آئے گا۔ جسم سمیت کیوں نہیں آئے گا؟ کہ ہمارا جسم جو ہے وہ یہاں زمین کی آکسیجن کے ساتھ کمپیٹیبلٹی رکھتا ہے، اور مریخ کی جو آکسیجن ہے اس کے جو مالیکیولز ہیں وہ ہائیڈروجن کے زیادہ ہیں۔ اب یہ یہاں پر جو آکسیجن ہے اور یہاں کا جو پانی ہے، یہاں کے آکسیجن کے مالیکیول کم ہیں، اور مریخ کے جو آکسیجن کی جو ویٹ بھی ہے نا آکسیجن کا، وہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں پر آکسیجن کے ساتھ اگر ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول مل جائیں H2O تو پانی بن جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے H16O2 ہے۔ کیا ہے؟ تو وہاں ہائیڈروجن زیادہ ہے۔ اچھا، اب ہائیڈروجن وہاں زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے پوچھئے؟ پانی جو ہے وہ ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ ہائیڈروجن اگر زیادہ ہو جائے گی تو پانی بھی زیادہ ہو جائے گا۔ کبھی اگر آپ لیبارٹری میں گئے ہوں، آپ نے کوئی تجربات ایسے کیے ہوں، تو آپ دیکھیں کہ ٹھنڈے پانی کا کیمیکل ایکویژن آپ نکالیں اور گرم پانی کی کیمیکل ایکویژن آپ نکالیں، فرق آئے گا۔ ٹھنڈے پانی کی نکالیں گے اور گرم پانی کی دونوں میں فرق ہوگا۔ گرم پانی میں ہائیڈروجن زیادہ ہوتا ہے، آکسیجن کم ہوتا ہے، اور ٹھنڈے پانی میں ہائیڈروجن کم ہوتا ہے، آکسیجن زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ آ گئے اور آ کے بالکل سر کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور کم سے کم وہ 20,000 میٹر کی بلندی پر انہوں نے روکا ہوا تھا۔ کتنے؟ ہاں، اور وہاں سے جو ہے وہ روپ نیچے ڈال رہے تھے کہ بھئی یہ اس پہ چڑھ کے آ جائے گا، اتنا اونچا۔ تو وہ وہاں سے جو ہے اسپیکر پر اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی ہم لینے کے لیے آئے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو میں نے یہاں سے ان کو آواز دی، یعنی ہم اس میں تھوڑی بیٹھ کے جائیں گے،
ہم تو ایسے ہی آ جائیں گے۔ تو وہ ہنسنے لگے کہ پرمیشن مل گئی ہے، آ جاؤ، نخرے مت کرو، پرمیشن مل گئی ہے تمہیں لے جانے کی، آ جاؤ، نخرے مت کرو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ تم واپس جاؤ اور کہو ہم نہیں آ رہے۔ اب کیا ہوا معلوم؟ ان کے واپس پہنچنے سے پہلے لطیفہ نفس جو تھا وہ نکلا اور وہاں پہنچ گیا۔ لطیفہ نفس نکلا اور وہاں پہنچ گیا۔ اب وہ پریشان کہ بھئی تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے، اور یہ بتاؤ کہ اتنی جلدی آئے کیسے؟ تمہاری جو ہے وہ کوئی فلائنگ سوسر، کوئی گاڑی واڑی، کوئی تمہارا جو ہے وہ موڈ آف ٹریول وہ کہاں ہے؟ گھسے کیسے؟ میں نے کہا ہم گھستے وستے نہیں ہیں، بس آنکھ بند کی اور پہنچ گئے۔ یہ عالم ناسوت کی ترقیاں، یہ عالم ناسوت کا انٹر گلیکٹیکل جو سفر ہے، یہ سارا کا سارا صرف آپ کے لطیفہ نفس کے پاک صاف ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا لطیفہ نفس پاک ہو گیا، نظر گوھر شاہی میں آ گیا، تو گھومے پھریں۔ جب تک روحانیت کو اختیار نہیں کریں گے کاملاً تو آپ کو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ تھوڑا تھوڑا کرنے سے رزلٹ نہیں نکلتا ہے۔ بھئی جو آدمی تھوڑی تھوڑی کرکٹ کھیلتا ہے وہ محلے کی گلی میں ہی کرکٹ کھیل سکتا ہے، اور جس نے وسیم اکرم کی طرح، جاوید میاں کی طرح، انضمام الحق کی طرح، شعیب اختر کی طرح کرکٹ کھیلنی ہو تو اس نے تو کرکٹ کو اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے، ہر وقت کرکٹ کھیلنی ہے، ہر وقت پریکٹس کرنی ہے، کیوں جی؟ پھر جا کے وہ پروفیشنل کرکٹر بنے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ روحانیت کو ایک ریکریشنل سبجیکٹ کی طرح لیتے ہیں، ریکریشنل اسٹڈیز، بس تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا، تھوڑا تھوڑا جان لیا، قلب جاری ہو گیا، اچھلنا کودنا شروع ہو گئے، دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا تو اسی میں خوش ہیں، نفس نے گناہوں پر ملامت شروع کر دی تو اسی میں خوش ہیں۔ لیکن اگر تم اس کو پورا کا پورا اختیار کر لو، جس کا حکم جو ہے قرآن نے دیا ہے کہ ادخلوا فی سلم کافہ، کہ پورے کے پورے جو ہے دین میں داخل ہو جاؤ، تب پتہ چلے گا کہ دین نے تجھے کیا دینا ہے۔ ابھی تو تھوڑا تھوڑا کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا، آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہیں۔ جب پوری روحانیت اختیار کر لیں گے تو اس کے بعد روحانیت کے معجزات آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ عالم ناسوت میں بھی کئی سیاروں پر دنیا آباد ہوئی، کوئی مٹ گئے اور کوئی منتظر ہیں۔ اب یہ جو 7 سیاروں پر دنیا آباد ہوئی ہے تو ان میں سے جو ہے 4 کے اوپر قیامت آ چکی ہے، 4 کے اوپر اب انسان صرف 3 سیاروں پر رہ گیا ہے، ایک ہماری زمین، دوسرا مریخ اور تیسرا سورج۔ ان 3 مقامات پر اب انسان آباد ہے۔ اب یہ جو علم نجوم والے ہوتے ہیں یا علم فلک والے ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں سیارے میں داخل ہو گیا ہے، اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، اب یوں ہو جائے گا، اب ویسا ہو جائے گا۔ خاص طور پر یہ جو زحل ہے اور زہرہ ہے، یہ اگر زمین کی سیدھ میں آتے ہیں، سورج کی سیدھ میں، مریخ کی سیدھ میں آ جاتے ہیں تو زمین کے اوپر بڑی تباہیاں پھیلتی ہیں، بڑی تباہیاں پھیلتی ہیں۔ اچھا، اب یہ کون ہے؟ یہاں پر قیامت آ چکی ہے تو اب ان کے اوپر کوئی پہرا نہیں ہے کہ بھئی یہاں سے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ پہرا اس وقت ہوتا ہے جہاں پر زمین پر انسان کی آبادی ہو، نئی آبادی ہوتی ہے تو بس یہ ادھر ادھر جو ہے گو کارٹ کی طرح پھرتے رہتے ہیں۔ گو کارٹ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا گاڑیاں، وہ جو بجلی سے چلتی ہیں بچوں کے لیے، گو کارٹ، اس سے اس کو مارا، اس سے اس کو مارا، اسی طرح یہ سیارے بھی آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔
اگر کوئی کامل ذات دنیا میں موجود ہو، اگر کوئی دنیا میں موجود ہو اور اس کا ارادہ بھی بن جائے، تو وہ اپنی نظر کیمیا سے، اپنی روحانی طاقت سے ان سیاروں سے بچنے کے لیے دنیا کے اطراف میں ایک حصار بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ حصار بنا دیتا ہے۔ جس طرح سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے اس دنیا کے چاروں اطراف میں حصار بنایا ہوا ہے۔ اب کیا دعا مانگیں گے آپ؟ حصار بنایا ہوا، حصار کیوں بنایا ہے؟ اس دنیا کو حکم دے دیا ہے، جب تک ہم دوبارہ نہ آ جائیں تو نے اسی طرح زندہ و جاوید رہنا ہے، اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا کیونکہ حصار بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ امام مہدی نے ضرور بضرور آنا ہے۔ اگر دنیا کے خاتمے کا وقت آ جائے اور قیامت قائم ہونے میں آخری دن رہ جائے بس، اور امام مہدی ابھی بھی نہ آئیں، تو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا وقت کو، کیونکہ امام مہدی کے بغیر یہ دنیا، اس دنیا کو حق نہیں، اس کائنات کو حق نہیں کہ وہ امام مہدی کے بغیر ایک سانس بھی لے سکیں۔ کیوں حق نہیں؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ غیبت ویبت جو ہے وہ صرف آنکھوں کا دھوکا ہے؟ کیوں کہتا ہوں؟ اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ بناتا۔ یہی بات ہے نا؟ اب یہ حدیث سن کے ہمارے مولویوں نے، ہمارے علماء نے آپ خود کیا سمجھا اور آپ کو کیا سمجھایا؟ بتائیے آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے سوائے اس کے کہ یہ زمین و آسمان اس لیے بنائے کہ حضور کو بنایا تھا، اگر حضور کو نہیں بناتا تو اس کو بھی نہیں بناتے۔ یہی سمجھ میں آیا نا؟ اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ ایک جگہ جو کہا اللہ نور السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے، تو یہ آیت کس کے لیے کہی؟ یہ آیت محمد رسول اللہ کے جسم کے لیے کہی۔ کس کے لیے کہی؟ محمد رسول اللہ کے جسم کے لیے کہی۔ پوری کائنات میں جتنی بھی جمادی روح ہیں ان کی سردار جمادی روح محمد کی ذات میں ہے۔ کائنات میں جتنی نباتی روحیں ہیں ان کی سردار روح نباتی وہ محمد رسول اللہ کے جسم میں ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی حیوانی روح ہیں ان سب کی سردار حیوانی روح محمد رسول اللہ کے وجود میں آئی۔ اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ جانے جہان ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ کی جمادی روح نکل جائے اس دنیا سے تو ساری کی ساری جمادی روح کائنات سے ان کے پیچھے پیچھے نکل جائیں، حق ہی نہیں ہے ان کو یہاں رہنے کا۔ اگر محمد رسول اللہ کے جسم کی نباتی روح نکل جائے ان کے وجود سے تو ساری کی ساری نباتی روح ان کے پیچھے پیچھے چلی جائیں، کیونکہ لولاک لما خلقت الافلاک، تو زمین پر ہے تو یہ سب کچھ رکھا ہے، اگر تو جائے گا تو یہ سب تیرے پیچھے جائیں گے۔ اور پھر ان کو زمین پر ہی ارضی ارواح کو رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے باوجود ارضی ارواح محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں موجود رہیں، اور ہمارے لیے مسلکی طور پر، اعتقادی طور پر حیات النبی کا فلسفہ سامنے آ گیا، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں رکھا، منتظر رہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں۔ پھر جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہوا ہے تو وہ ارضی ارواح وہاں سے نکلی ہیں اور اس جسم میں گئی ہیں،
ایک نیا جسم بنایا ہے جو جسم مہدی ہے، جس کو محمد بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ارضی ارواح محمد کی ہیں، اس لیے ان کا نام بھی محمد ہے۔ اب اگر گوہر شاہی امام مہدی اگر اس دنیا سے چلے جاتے، جیسا کہ انجمن سرفروشان اسلام اور وہ ناہنجار جو بیٹے ہیں، بابر، طلعت، غفران، مدثر، یہ جتنے بھی حرام خور مردود شیطان لعین ہیں، یہ جنہوں نے مزار بنا کے لوگوں کو پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ سارے مردود لوگ یہ بتائیں کہ وہ روح جمادی جو پوری کائنات میں روح جمادی پہاڑوں میں، ہڈیوں میں، درختوں میں موجود ہے، اگر اس روح جمادی کی سردار روح جو گوہر شاہی کے جسم میں ہے اگر وہ چلی جاتی تو یہ ساری روح جمادی بھی چلی جاتی، حق نہیں ہے ان کو رہنے کا۔ ان تمام نباتی روحوں کی سردار نباتی روح سرکار گوہر شاہی کے جسم میں موجود ہے، اگر وہ جسم یہاں سے چلا جاتا، اگر کوفن میں پڑا ہوا جو جسم تھا اس کا گوہر شاہی سے تعلق ہوتا تو قیامت اسی لمحے آ جاتی، یہ سارے درخت اڑ جاتے، یہ سارے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بہتے، انسانیت ختم ہو جاتی، حیات معدوم ہو جاتی۔ ہم کیسے مان لیں کہ گوہر شاہی یہاں سے چلے گئے ہیں؟ کیسے مانا جائے؟ جان ہے آپ جہان کی، اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بیان کس نے کیا ہے؟ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی۔ سرکار گوہر شاہی امریکہ میں تشریف فرما تھے۔ بیلنگھیم واشنگٹن اسٹیٹ میں آخری ایک ٹاؤن ہے، اس کے بعد امریکن اور کینیڈین بارڈر آ جاتا ہے۔ وہاں سرکار تشریف فرما ہوئے 2 ہفتے وہاں قیام کیا۔ مختلف کینیڈا کے جو سرحدی علاقے ہیں، روز وہاں سے لوگ ملنے کے لیے سرکار کو بیلنگھیم آتے۔ اب 2 ہفتے کا وقت گزر گیا تو ایک دن سرکار نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم بور ہو گئے ہیں یہاں پر، کوئی اچھا شہر ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار ایک شہر زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے، سیاٹل۔ تو فرمایا سیاٹل؟ ہاں ہاں، تم ایسا کرو جاؤ اور وہاں کوئی ہوٹل وغیرہ بک کرو، بتاؤ نہیں کسی کو، پھر ہم چپکے سے نکل جائیں گے۔ تو سیاٹل چلے گئے، وہاں شیرٹن ہوٹل جو تھا وہ کر لیا۔ اب جناب سرکار گاڑی میں بیلنگھم سے بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیلنگھم سے بیٹھے ہیں، اور بار بار اس کھڑکی سے باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے اور کھڑکی سے سر نکال کے یہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اچانک پوچھا، گاڑی روک لی، فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ پہاڑ، یہ بلڈنگ، یہ تمام چیزیں تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں؟ تو عرض کیا کہ نہیں سرکار، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں پیچھے سب کچھ صفایا ہوتا جا رہا ہے، سب کچھ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، سب کچھ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اور پھر سرکار نے بیٹھ کے پھر یہ سمجھایا، کیا سمجھایا؟ جو میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ارضی ارواح محمد ہیں یہ کائنات کا مغز ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ جو ارضی ارواح محمد ہیں، روح جمادی جسم محمد کی،
روح نباتی جسم محمد کی، روح حیوانی جسم محمد کی، ان کا اٹھنا قیامت ہے، ان کا چلے جانا قیامت ہے۔ جب یہ جائیں گی تو سب کو ساتھ لے جائیں گی۔ قیامت دنیا کا تباہ ہونا نہیں ہے، قیامت ان کے جانے کے پیچھے پیچھے سب کا جانا ہے۔ سب یہاں ہیں تو وہ بھی یہاں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسانیت کو، کائنات کو، دنیا کو مجال نہیں ہے کہ امام مہدی کے جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی سانس لے سکے۔ یہ ان کا حق نہیں ہے۔ آپ کی سانس، میری سانس، دنیا کی سانس، نظام ہستی، نظام کائنات اس لیے چل رہا ہے کہ گوہر شاہی یہاں موجود ہے۔ گوہر شاہی یہاں موجود ہے، اس لیے کائنات میں رنگ ہے۔ روح جمادی کی سردار روح جس میں گوہر، نباتی جس میں گوہر شاہی، حیوانی روح جس میں گوہر شاہی، یہ چلی جائے گی تو پھر پیچھے کیا رہے گا؟ یہی اشارہ محمد رسول اللہ نے دیا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، نبی تھے اور دنیا میں موجود بھی تھے تاکہ دنیا قائم رہے۔ دوسرا جو آیا ہے ان کا جو وقت ہے وہ نبی کے طور پر ہے، اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ کائنات کی جان ہے، اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو قیامت کیا ہے؟ سرکار گوہر شاہی کا یہاں سے رخصت ہونا، کیونکہ اگر سرکار گوہر شاہی رخصت ہوں گے تو پہاڑوں میں، زمین میں جو جمود قائم ہے، جمادی روح سے، وہ سرکار کے پیچھے پیچھے جائے گا تو پہاڑ روئی کے گال بن جائیں گے۔ نباتی روح جو سرکار کے وجود میں حضور کی موجود ہے، اس نے جب ارادہ کر لیا ہے تو ساری نباتی روحیں آپ کے پیچھے پیچھے، حیوانی روح ساری ان کے پیچھے پیچھے، اور سب یہیں پر ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہی ہیں۔ سرکار امام مہدی گوہر شاہی، جو سرکار امام مہدی گوہر شاہی کو نہیں مانے گا اس کا حشر اسی دنیا میں پوری کائنات دیکھے گی۔ جو سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی نہیں مانے گا وہ یاد رکھ لے، آج ہمیں جتنی چاہے گالیاں دے دے لیکن کل کا دن بڑا بھاری ہے اس پر۔ یہ راز وقت سے پہلے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ ہوشیار ہو جائیں اور ان قدموں میں جھک جائیں جن قدموں میں پوری کائنات نے کل جھکنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی مٹ گئے اور کوئی منتظر ہیں۔ یہ مخلوق یعنی لطائف اور ملائکہ روحوں کے امر کن سے 70,000 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ 70,000 سال پہلے بنائے گئے تھے، اور ان میں سے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا۔ قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا۔ تو اب جس کے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا ہے، دنیا میں آ کے اسی قلب میں محبت داخل ہوگی۔ جس قلب کو رکھا ہی نہیں گیا مقام محبت میں، وہ محبت نہیں جانتا، وہ شہوت جانتا ہے، وہ دھوکہ جانتا ہے، وہ پیار جانتا ہے۔ محبت جو ہے وہ خدائی صفت ہے۔ God is love. Love is God. One who doesn't know love, he doesn't know God. جن کے قلوب کو مقام محبت میں رکھا گیا ہے
انہی کو محبت آتی ہے، انہی کو محبت عطا ہوتی ہے، بھلے وہ کچھ کریں یا نہ کریں، عبادت کریں یا نہ کریں، نظروں میں کسی کے آ جائیں، اس سے ہی ان کے دل میں محبت بیدار ہو جاتی ہے۔ ان میں سے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا اور اسی کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ تو یہ لطیفہ قلب ہے جس کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ تو اگر اللہ سے رابطہ جوڑنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ قلب کو بیدار کرنا ہے۔ اگر اللہ سے رابطہ جوڑنا ہو تو قلب کو بیدار کرنا ہے۔ اس قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا، اسی کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل یعنی قلب، انسان پر دلیل و الہامات اسی قلب کے ذریعے وارد ہوتے ہیں، جبکہ لطائف کی عبادات بھی اسی کے ذریعے عرش بالا پر پہنچتی۔ ابھی جو دیگر لطائف ہیں جیسے لطیفہ روح ہے، لطیفہ سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، ان تمام کی نور اور عبادات بھی قلب کے ذریعے اوپر پہنچتے ہیں۔ اس لیے قلب کو حیثیت حاصل ہے۔ یہ بدماش، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور اگر قلب میں ہی جثہ گوہر شاہی آ جائے تو پھر پیا بھئے تھانے دار، اب ڈر کاہے کا۔ جن لوگوں کو ہم نے کہہ دیا کہ نہیں چلتا ذکر تو خیر ہے، ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ کاش ان کو یقین ہو جاتا، کاش ان کو یقین ہو جاتا کہ کتنی بڑی ہزیمت، کتنی بڑی مشقت اور محنت سے بچ گئے ہم۔ اور اگر کوئی ذمہ داری لے رہا ہے تو بس آرام سے بیٹھے رہو، کشتی پہنچ جائے گی کنارے تک۔ انسان پر دلیل اور الہامات یہ قلب کے ذریعے ہی آتے ہیں، جبکہ لطائف کی عبادات بھی اسی کے ذریعے عرش بالا پر پہنچتی ہے، لیکن یہ مخلوق خود ملکوت سے آگے نہیں جا سکتی، یہ بھیج دیتی ہے، اس کی قلب کی آواز عرش الہی تک پہنچتی، صرف آواز۔ خود مخلوق جو ہے، اب جیسے میں ہوں، میں یہاں سے میں بیٹھا ہوں، میری آواز جا رہی ہے نا اب تک، میں تو نہیں جا رہا، میری آواز آپ تک جا رہی ہے نا، میں نہیں جا رہا۔ اسی طرح یہ قلب ہے، زمین پر بیٹھا ہے انسان، اور تمام لطائف کی عبادات اور نور اور جو کچھ بھی ہے وہ اس کے ذریعے عرش بالا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مخلوق خود یہیں رہتی ہے، اس کی پرواز اگر ہوگی تو عالم ملکوت تک ہوگی، اس سے آگے نہیں جا سکتی، کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اس کا مقام جو ہے وہ خلد ہے، قلب کا۔ اس کی عبادت بھی اندر اور تسبیح بھی انسان کے ڈھانچے میں ہے۔ اس کی عبادت اور تسبیح دونوں اندر ہیں انسان کے اندر، یہ باہر سے کچھ نہیں کرنا اس نے۔ اس کی عبادت کے بغیر والے جنتی بھی افسوس کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے۔ تو بخشش کے طور پر جنت میں جو چلے بھی گئے تو وہ درجہ ان کا نہیں ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اپنے قلب کے ذریعے عبادت کی تھی، کیونکہ قلب والے جنت میں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ جسمانی عبادت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جن کے قلب اور لطائف اللہ کے نور سے طاقتور نہیں، وہ قبروں میں ہی خستہ حالت میں رہیں گے یا ضائع ہو جائیں گے، جبکہ منور اور طاقتور لطائف مقام علیین میں چلے جائیں گے۔ یوم محشر کے بعد جب دوسرے جسم دیے جائیں گے تو پھر یہ لطائف بھی روح انسانی کے ساتھ دیدار والے لافانی ولیوں کے جسم میں داخل ہوں گے، جنہوں نے ان کو دنیا میں اللہ اللہ سکھایا تھا۔
وہاں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے اور وہاں جا کر بھی ان کے مرتبے بڑھتے رہیں گے، اور جو ادھر دل کے اندھے تھے وہ ادھر بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ میدان عمل یہ دنیا تھی اور وہ ایک ہی جگہ ساکن ہو جائیں گے۔ عیسائیوں یہودیوں کے علاوہ ہندو مذہب بھی ان مخلوقوں کا قائل ہے، یعنی عیسائی، یہودی اور ہندو یہ سب ان لطائف کو مانتے ہیں کہ ہاں انسان کے جسم میں اس طرح کی روحیں، آتمائیں ہوتی ہیں، یہ سب اس کے قائل ہیں۔ لیکن آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو ان کا قائل نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے۔ ہندو انہیں شکتیاں اور مسلمان انہیں لطائف کہتے ہیں۔ قلب دل کے بائیں طرف 2 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس مخلوق کا رنگ زرد ہے۔ اس کی بیداری سے انسان زرد روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے، بلکہ کئی عامل حضرات ان لطائف کے رنگوں سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے دل کی بات برحق مانتے ہیں۔ اگر واقعی دل سچے ہیں تو سب دل والے ایک کیوں نہیں؟ عام آدمی کا قلب صنوبر ہے، صنوبری ہوتا ہے، جس میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہوتی۔ نفس اور خناس کے غلبے یا اپنے سیدھے پن کی وجہ سے غلط فیصلہ بھی دے سکتا ہے۔ قلب صنوبری پر اعتماد نادانی ہے۔ جب اس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے پھر اس میں نیکی بدی کی تمیز اور سمجھ آ جاتی، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ پھر ذکر کی کثرت سے اس کا رخ رب کی طرف مڑ جاتا ہے، اسے قلب منیب کہتے ہیں۔ یہ دل برائی سے روک سکتا ہے، قلب منیب یہ دل، ہاں، جیسے جب واقعہ غیبت ہوا تو بہت سے لوگ گئے اور جب انہوں نے کافن دیکھا اور کہا نہیں یہ ہمارے گور شاہی نہیں ہے، ہم نے جنازہ جیسی کوئی فضول چیز نہیں کرنی، ان کے دل نے ان کو روک لیا اور وہ بھاگ گئے وہاں سے، لیکن فیصلہ نہیں کر پائے کہ بھئی حق کیا ہے۔ دل نے برائی سے روک لیا ان کو، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ پھر حقیقت ہے کیا، ہو کیا رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا جی، یہ سمجھ میں نہیں آیا، بس روک لیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، برائی میں نہیں پڑھنے نہیں دیا۔ پھر جو قلب شہید والا کوئی ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ مت کرو، صحیح ہے، اور اب کرنا کیا ہے یہ سن لو۔ کیا بات، اب جن کے دلوں نے ان کو برائی سے روک لیا وہ گھروں کو چلے گئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب کیا کریں، انہی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ پھر اگر قلب شہید والا کوئی ہوتا تو وہ کہتا کہ اب تم نے کرنا یہ ہے، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو گوہر شاہی کو لافانی نہیں مانتا ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ گوہر شاہی نے تو دوبارہ آنا ہے۔ جو یہ بات نہیں مانتا ہے اس کا گوہر شاہی سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ مردود ہے، مردود۔ تو قلب منیب جو ہے، جس کا رخ رب کی طرف ہو جائے، یہ برائی سے روک سکتا ہے مگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل پر گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسے قلب شہید کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جب قلب شہید ہو جائے اس وقت جو دل کہے چپ کر کے مان لے، کیونکہ تجلی سے نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اللہ حبل الورید ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ حبل الورید ہو گیا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا نور چلا جائے اور اسے نیکی اور بدی کی تمیز آ جائے تو اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اللہ کا نور داخل ہو جائے قلب میں، نیکی اور بدی کی تمیز آ جائے، ٹھیک ہے نا، نیکی اور بدی کی تمیز آنا کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، بس تمیز آتی ہے
یہ نہیں ہے کہ بدی سے روک بھی سکتا ہے دل. قلب سلیم میں صرف تمیز آتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو یہ قلب سلیم ہے. اور جن کا قلب جاری نہیں ہوتا تو ان کو نیکی اور بدی کی تمیز کا بھی نہیں پتا ہوتا، تو بہت سارے بدی کے کام وہ نیکی سمجھ کے کرتے رہتے جیسے ریاکاری ہے، جیسے غیبت ہے، بہتان ہے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگاتے رہیں گے، ان کو تمیز ہی نہیں ہوتی کہ نیکی اور بدی کیا ہے. دماغ کو تو ہوتی ہوگی لیکن دل کو نہیں ہوتی. اچھا، اس کے بعد ذکر کی کثرت کی وجہ سے جب قلب کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے تو پھر اس کو قلب منیب کہتے ہیں. اور قلب منیب جو ہے وہ برائی سے روک سکتا ہے، نہیں کرنے دے گا برائی. نو یو کانٹ ڈو اٹ. اچھا، یہ برائی سے تو روک لیتا ہے قلب منیب، لیکن صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی. صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی کہ بھئی فیصلہ کیا کرے، کیا ہے صحیح کیا غلط ہے، یہ نہیں سمجھ میں. ہاں، برائی کے کام کی طرف جائے گا تو دل روک لے گا، نہیں کرنے دے گا، فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس پر گرنا شروع ہو جائیں دل پہ تو اس سے قلب شہید ہو جاتا ہے اور نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اب اس میں فیصلہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے. اب سرکار نے فرمایا کہ اب دل جو بھی کہے چپ کر کے مان لے. اب دل جو بھی کہے چپ کر کے مان لے. تو یہ قلب کے حوالے سے جو ہے ایک چیپٹر ہم نے کر لیا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.